امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیر تک سلامتی سے رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، جس میں آپ دیکھیں گے ایک ہندو اپنے پنڈت انیرودھچاریہ کے سامنے بڑا افسوس سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہندو بچوں کو تو اپنے نہ مذہب کا پتہ ہے اور نہ ہی وہ رام کو جانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ قرآن کریم بھی جانتے ہیں، اپنے خدا اور اپنے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس پر پنڈت کا کیا جواب ہے آپ نے خود سننا ہے، پنڈت کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اگر آخر تک سنیں گے نا تو آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک اہم بیان ملے گا، جس میں وہ والدین کو کچھ بتاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ میری ایک آدمی سے بحث ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ رام کرشن کوئی بھگوان تھوڑے نہ تھے، وہ تو ہماری طرح کے ہی تھے۔ تو اس سے بحث ہونے لگ گئی، میں اس سے خوب ایگزامپل، آپ کا جو ایگزامپل دیتے ہو تو میرے اس ایگزامپل پہ بھی میں نے فالو کر کے دیکھا تھا، وہ بندے سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس سے کہنے لگا بھیا سری رام جی بھگوان تھے، بولا نہیں ہماری طرح کے انسان تھے۔ تو میں بولنے لگا کہ بھائی سوریہ نارائن جنہوں نے منہ میں رکھ لیے، جو پرتھوی سے بھی کئی گنا بڑا ہیں، انہوں نے مکھ میں رکھ لیے، وہ ان کے چرنوں میں پڑے ہیں۔ تیرے چرنوں میں تیرا بیٹا بھی نہیں ہے جس کے لیے تو دن رات کام کرنے لگ رہا ہے۔ صحیح ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا صحیح جی؟ کہا، صحیح کہا۔ آج کے سمے میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے، چلو ان ماتا پتاؤں کو میں پرنام کرتا ہوں جو یہاں ورنداون لے کے آئے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بچے رام کو نہیں جانتے، رام کا جنم نہیں بتا سکتے۔ آج کا اتنا بڑا 11-12 سال کا بچہ رام کا جنم کہاں ہوا ہے؟ میں پوچھ لیا ایک سے کہ بیٹا رام کا جنم کیا ہوا؟ بولے سری لنکا میں ہوا ہے۔ کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سنسکار، ان کو بچوں کو سنسکار وہ دیں اور وہ سب جانکاری دیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سنسکار ہین تو ہم ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ہونا چاہیے نا گرو جی۔ مسلمان کا چھوٹے سے بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے۔ ہمارے بچوں کو رادھے کرشنا بولنے میں شرم آتی ہے ان کو۔ ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہیں، جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات ہے نماز پڑھنا، تیسری ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی ہے روزہ رکھنا، اور پانچویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں، عجم ہیں، وہ عربی نہیں جانتے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں، اس دیش میں، ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے۔ تلاوت کرنا اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے، لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے۔ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ۔ اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ، پڑھنا اور سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے علاوہ سمجھنا، تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے۔
दूसरी किस्म की इल्म है दुनियावी इल्म। वो दुनियावी इल्म जो आपको अपने रब, अपने खालिक के करीब ले जाता है, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन वो इल्म जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अपने रब, अपने खालिक से दूर ले जाता है, वो आखिरत में कोई फ़ायदे का नहीं। और आज के माशरे में सबसे बेहतरीन पेशा जो समझा जाता है वो है डॉक्टर का। अक्सर वालिदैन की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टरी के पेशे में जब इल्म हासिल करते हैं मेडिसिन के बारे में, इसमें कई फ़ायदे हैं। मेडिसिन का इल्म जानने के बाद आप हज़ारों इंसानों की जान बचा सकते हैं, अच्छा है। लेकिन इस इल्म के ज़रिए आप गलत काम भी कर सकते। एक तरफ है कि आप इंसानों की जान बचा सकते, दूसरी तरफ है कई बार नौजवान जब ज़िना करते हैं वो डॉक्टर के पास जाते अबॉर्शन करने के लिए, बच्चे को गिराने के लिए, हमल को गिराने के लिए। ये मेडिसिन के इल्म के ज़रिए कई डॉक्टर अबॉर्शन करते हैं उन नौजवानों के ज़िना को छुपाने के लिए। कई बार वालिदैन को जब पता लगता है कि माँ के पेट में लड़की है तो वो चाहते हैं कि बच्चे को गिराए, अबॉर्शन करे, तो जाते डॉक्टर के पास। उस मेडिसिन के इल्म के ज़रिए वो डॉक्टर अबॉर्शन करता है, उस बच्चे को गिरा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 और सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपकी बच्चों की परवरिश करेंगे। आप फिक्र मत करो, आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके बच्चों और आपकी परवरिश करेंगे। तो ये जो दुनियावी इल्म है कई बार फ़ायदेमंद है, कई बार नुकसानदा है। ऐसी मिसाल मैं सैकड़ों दे सकता हूँ, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ एक डॉक्टरी की मिसाल दिया। हम वालिदैन का फ़र्ज़ है कि हम अच्छा माहौल अपने बच्चों को दें। और आज अक्सर वालिदैन चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी उम्दा अंग्रेज़ी स्कूल में डालें, कॉन्वेंट स्कूल में, और बहुत जिद्दोजहद करते हैं बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालने के लिए। कई बार लाखों रुपया रिश्वत देते हैं ताकि मेरे बच्चे को कॉन्वेंट में एडमिशन मिले। आप अगर अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालते हैं जो मगरबी माशरे के बारे में आपके बच्चों को सिखाती है, जो अपने रब से दूर लेके जाती है, वो ऐसी मिसाल है जैसे कि आप अपने बच्चों के हाथ पैर बांध रहे हैं रस्सी से और उसको पानी में डाल रहे हैं और कहते हैं कि तैरो। आप अगर अपने बच्चे के हाथ पैर बांधेंगे और पानी में डालेंगे, वो बच्चा कैसा तैरेगा? जिम्मेदार कौन है? हम। और एजुकेशन के ज़रिए हम देखते हैं स्कूल में कई मिसाल दे सकता हूँ। स्कूल में सिखाया जाता है तहजीब के बारे में कि आप अपने वालिदैन की देखभाल के लिए एक बूढ़े का घर कायम करो। आप अपने वालिदैन की इज्जत करो और क्या करो? उनके लिए ओल्ड एज होम कायम करो। ये सिखाया जाता है तालीम में, वेस्टर्न तालीम में, ओल्ड एज होम, ताकि वालिदैन जब बूढ़े हो जाए उनको अपने रास्ते से हटा दो। ओल्ड एज होम में डालो तो आप फ्री है, आप आज़ाद है। वो आपकी रुकावट बन रहे तो ओल्ड एज होम में डालो। जी हाँ नाजरीन, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि गैर मुस्लिम लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में ओल्ड होम में डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, कभी पूछने भी नहीं जाते उनसे खैर खैरियत, उनका हाल अहवाल, उनकी तबीयत, उनकी बीमारी, कुछ किसी चीज़ का भी पता नहीं करते। यहाँ तक कि उनका जो ख़र्चा होता है वो भी नहीं देते। अगर कोई देता भी है तो क्या करते हैं कि अकाउंट में भेज दिया। पैसे पे करने के लिए वहाँ तक जाना भी वो गवारा नहीं करते कि वहाँ तक चले जाएं, पैसे पे करने के बाद वालिदैन को भी देख आएंगे। नहीं,
تو ناظرین یہ ایک المیہ ہے جس پر غیر مسلم لوگ چل رہے ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام تو بہت سارے فضائل سناتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے پر کیا ملے گا، جنت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، کہ اگر والدین راضی ہیں آدمی کے اچھے خیال رکھنے کی وجہ سے تو اللہ بھی آدمی سے راضی رہتا ہے، اور فرمایا کہ والدین کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آدمی اپنے والدین کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ میاں بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ چلیے آگے سنتے ہیں مزید ڈاکٹر صاحب سے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اولڈ ایج ہوم، بوڑھوں کا گھر، اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے، ایک یا دونوں، اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو، اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناؤ۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1631 میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیز کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ دوسرا، علم النافع، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور تیسرا، ولد صالح، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف 3 چیز کے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور تیسرا ولد صالح میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اپنے رب کی طرف لے جائے، انشاءاللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کا ذکر صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 893 میں، جس کا ذکر ترمذی میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1376 میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے۔ ایوری ہیومن بینگ از اے شیپرڈ، ہر انسان ذمہ دار ہے۔ امام چارواہ ہے رعایا کے، امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے، آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے۔ ایک عورت چارواہ ہے، ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے، اپنے بچوں کی، اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کے۔ ہر انسان چارواہ ہے، شیپرڈ ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اسی لیے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 متقی مسلمان، 1000 نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر 1000 متقی مسلمان، نیک مسلمان، نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں، وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کے حکم، فرض، حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک صحابہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ روم، یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جواہرات سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں. اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین، آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. جی ہاں ناظرین، عقل والے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوائس کتنی اہم ہے. سونا، چاندی، جواہرات، دوسری چیزیں، ان سب کو رد کر دیا. کیا فرمایا کہ میرے پاس یہ کمرہ علماء سے بھرا ہو، ان کو میں کیا کروں، دنیا کے کونوں میں بھیجوں، ان کی تشکیل کروں اور جا کر وہ اللہ کا دین پہنچائیں. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا دین بہت اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت اہم ہیں. ان کو سیکھنا، ان پر چلنا، ان کو اپنی زندگی میں لانا تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، یہ بہت ضروری ہے. آج ہم دنیا میں تو بہت محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے دن رات لگا دیتے ہیں، اپنی جانیں کھپا دیتے ہیں، مال کھپا دیتے ہیں، لیکن ہاں پھر دنیا کے لیے، دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کی ڈگریوں کے لیے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو ناظرین، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ دین سکھائیں. دین کے جب علم سیکھ لیا تو یہ ایسی ڈگری ہے کہ جو ڈگری دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے. جب کوئی کسی کا نہ رہے گا، نہ باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، ہر کوئی اپنی پریشانی کی حالت میں اپنے اعمال کی وجہ سے بھگت رہا ہوگا. تو ناظرین، یہ وقت ہے دنیا کا، تھوڑا سا اس میں کچھ کر لیں اپنی ابدی زندگی کے لیے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے کامیاب ہو جائیں، خوشیاں نصیب ہوں. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.